بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع، اس کی تفسیر چل رہی تھی، زیادہ تر رکوع ہو چکا تھا۔ آج کے سیشن میں میں انشاءاللہ جو 11ویں رکوع کا کچھ حصہ باقی تھا اس کی تفسیر مکمل کروں گا، اور رکوع نمبر 12 انشاءاللہ اس کا بھی ہم ترجمہ شروع کر دیں گے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے ان کے باتیں بتائیں کہ تمہارا ایمان تو تم کیسا ایمان لے کر آئے تھے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور کوہ طور ہم نے تمہارے اوپر رکھا ہے تو تم نے مانا ہے کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے، اور یعنی تورات پر عمل کریں گے ہم۔ اور اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی، یعنی شیطان کی طرف سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ کتنے برے برے کاموں کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا تھا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارا ایمان تو تمہیں الٹے الٹے کاموں کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان کا لیبل تم اپنے اوپر لگا رہے ہو نا، وہ بھی تم پہ لگتا نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی تم مومن نہیں ہو۔ پھر ایک الزامی جواب دیا جا رہا ہے۔ الزامی جواب کہتے ہیں جب آپ ہر طرح سے دلائل دے چکے ہیں نا، اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کو بالکل خاموش کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے، الزام کا مطلب وہ اس پہ لازم ہو جائے کہ اگر واقعی ایسا ہے، تم یہ سمجھتے ہو، تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہوتا ہے نا، جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے، آپ کو بتائے کہ بھئی یہ کاروبار میں انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ اتنا پروفٹ اتنا پروفٹ، تو آپ اس سے بولیں پھر خود کیوں نہیں پیسہ لگا دیتے بھائی؟ تو جب تک اس سوال کا اس کے پاس کوئی معقول جواب نہ ہو، اس کا مطلب یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، آپ سے پیسے نکلوانا چاہ رہا ہے۔ بھائی تمہارے پاس بھی پیسہ ہے تو تم خود انویسٹ کرو نا، ہمیں کیوں مشورہ دے رہے ہو؟ تو بالکل یہی انداز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، تمہارا دعویٰ ہے کہ پکے مومن تو صرف ہم ہی ہیں، اور جنت میں ظاہر ہے مومن ہی جائے گا، تو صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہودی کہتے تھے جنت میں تو مومن جائے گا، یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، صرف مومن جائے گا۔ پھر کہتے تھے مومن صرف کون ہے؟ ہم ہیں، اور باقی تو سارے غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، حتیٰ کہ جو نبی پر ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں، یعنی وہ بھی کافر ہیں، تو ہم صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، صرف تمہیں ملے گی، لوگوں کو نہیں ملے گی، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو نا اگر تم مومن ہو۔ دیکھو ہمارے ہاں کتنے لوگ شہادت کی تمنا کرتے ہیں نا، کہ اللہ کرے ہمیں شہادت مل جائے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ شہادت کے بعد اللہ نے شہید کے لیے بہت بڑے بڑے مقامات رکھے۔ میں نے بہت سے لبرلز کو دیکھا ہے، نہ ان کی داڑھی ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ موت آئے تو کون سی آئے؟ شہادت کی۔ اس کا مطلب ان کا بہرحال آخرت پر کسی درجے میں ایمان ہے، چاہے عملی کوتاہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، یار ہم سے زندگی میں عمل نہیں ہوتا، لیکن یار ہم چاہتے ہیں کیا؟ شہید ہو جائیں، موت ہماری شہادت کی آئے، شہادت ہمیں ملے۔ تو لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہودیوں سے تمہاری اس قسم کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ میں پوری آیت کی تفسیر یہ آیت پڑھ لوں گا نا تو پھر بتاتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری، یعنی ان کو خود بھی اپنے غلط ہونے کا یقین ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کچھ دن پہلے نا ایک صاحب، ایک سیاسی قائد جو بڑا ہی کرپٹ آدمی ہے، جس کو سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑا کرپٹ مارکیٹ میں گزرا نہیں ہے، تو اس سیاسی جماعت کے تھے وہ، تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ یار وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ میں یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں نا قرآن کی آیت ہی کو آسان انداز میں ڈیفائن کرنے کے لیے، یہ تفسیر سے ہٹ کر نہیں ہے یہ چیزیں۔ تو وہ بڑے زبردست ہے، وہ بڑا، اس کو ووٹ دینا چاہیے، وہ تو بہت ہے بھائی، قائد تو وہی ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں۔ اب ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، دلائل سے سمجھا رہے ہیں بھائی اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا، یہ مان کے نہیں دے رہے، کیونکہ عصبیت، لسانیت آپ کو پتہ ہے، یہ قوم پرستی، یہ سب چیزیں۔ تو ہمارے اس دوست نے ان سے کہا کہ اچھا پھر یہ دعا کرو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہو۔ ایک دم نہ وہ چپ ہو گیا، کہہ رہے بھائی یہ نہیں میں دعا کروں گا، اس کا مطلب تمہیں خود پتہ ہے کہ وہ نیک نہیں ہے۔ تو یہاں اس کو کہتے ہیں بالکل ایسی دلیل کے قسم آپ کا مد مقابل کیا ہو جائے؟ خاموش ہو جائے۔ بھائی اگر یہ اتنا ہے، جیسے ہم جو غیر مسلم لڑائیاں لڑ رہے ہیں، بھائی تم اگر حق پر ہو تو تم اس میں شہادت کی تمنا کرو نا، وہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے یار
یا تو مر کے مٹی ہو جائیں گے یا یہ کہ آخرت میں سزا ملے گی. ان کو بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے ہم ظلم کر رہے ہیں, تو جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں اگر شہادت مل بھی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور تمنا نہ کرنا بعض دفعہ طبعی خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے. ممکن ہے آپ کو کوئی نیک آدمی ملے مگر موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہو اور شہادت کی تمنا بھی نہ رکھتا ہو, تو وہ اس لیے نہیں کہ اس کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ دل اس کا کمزور ہے. دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض دفعہ انسان موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. تو یہ والا ڈر یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے, یہ تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہم نے بعض بڑے بڑے بزرگوں کو موت سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے کہ وہ دل ان کا کمزور تھا, حالانکہ وہ بزرگ تھے. یہ تو ایک طبعی چیز ہے نا. اس کی میں ایک آسان مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا تو میرا یہ بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اور جیسے ملیریا کسی کو انتہائی درجے کا پہنچا ہوا ہو نا, تو ملیریا کا ایک کورس ہے, انجیکشن لگتے ہیں, اور اس انجیکشن کے بعد یقینی طور پر الحمدللہ شفا مل جاتی ہے. ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اور ہم نے بھی جس کو دیکھا ہے وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے یہ ٹیکہ لگے گا تو میں بالکل فٹ فاٹ ہو جاؤں گا, تو اسی وجہ سے لوگ وہ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کو انجیکشن ہی لگے گا, اب اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ اب انجیکشن کے بغیر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, تو لوگ انجیکشن بھی لگواتے ہیں. تو دل سے راضی ہوتے ہیں نا اس پہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے یار اس کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے ٹھیک. لیکن کمزور دل آدمی اس کے باوجود چیخیں مار رہا ہوگا, اور ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں نا انجیکشن کے لیے وہ بھاگ جائے وہاں سے. تو یہ بھاگنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ شفا ملے گی یا وہ ملیریا سے محبت کرتا ہے, یہ بھاگنا ایک طبعی خوف ہے کہ یار ٹیکہ لگنے کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر کسی کو شہادت کی تمنا اس بیس پہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے بھائی شہادت میں پہلے بم گرے گا, چیتڑے اڑیں گے, اس کے بعد شہادت ملے گی, یا کوئی بندہ سامنے بندوق لے کے کھڑا ہوگا, ادھر لگے گی, پھر تڑپے گا, پھر ہوگا, پھر ملے گی. ایسے وہ ایک مولوی صاحب جو ہے نا حلوے بہت کھایا کرتے تھے, اور وہ حلوے مانڈے والے بدعتی مولوی تھے, تو شہادت کی دعائیں کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت شہادت کی آپ دعائیں تو کرتے ہیں, اس کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے, کوئی حلوے میں تھوڑی بم رکھ کے دے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا, آپ چاہتے کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے اور آپ شہید ہو جائیں. تو شہادت سے پہلے کے بھی تو پروسیس ہیں. پھر موت سے طبعی طور پر ہر انسان کو ویسے ہی ایک نفرت ہوتی ہے, تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے طبعی طور پر, کیونکہ خطرناک چیز ہے نا موت. آپ دیکھیں کیسے جو ہے نا, مجھے یاد ہے ہم بچپن میں جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہم شہادت بھئی ہمیں شہادت, ہم نے اتنے فضائل سنے تھے, شہادت کی بہت تمنا کرتے تھے, اب بھی الحمدللہ دل میں تمنا ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا, کسی عالم کی قتل ہو گئے نا, شہید ہو گئے وہ, ان کی جب میت آئی نا, تو کئی سال پرانی بات ہے, میں نے جب ان کو دیکھا نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میت کو دیکھ کے انسان کو بہرحال ایک وحشت ہوتی ہے. تو یہ طبعی نفرت ہے موت سے, یہ بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ نیچرل ہے. تو جن کے دل مضبوط بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا. تو یہ دل کی کمزوری یا مضبوطی یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے نا. تبھی حدیث میں آتا ہے جو بزدل آدمی ہے نا اس کو جہاد میں دگنا ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ اپنی نیچر کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے. بہادر کو ثواب ملے گا پورا, اور بزدل کو اس سے ڈبل ثواب ملے گا, کیونکہ بہادر کو تو مزہ آ رہا ہے لڑنے میں بھائی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ٹھیک بہت بڑی فضیلت ہے, وہ زیادہ کام کر جائے گا. لیکن بزدل کو تو ڈر لگ رہا ہے, کانپ رہا ہے, پھر بھی جا رہا ہے. تو کانپنا یہ بری چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ کیا ہے, انسان کی نیچر. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک طبعی اور ایک عقلی. عقلی کا مطلب آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو. جیسے اسی طرح نفرت کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک طبعی اور ایک عقلی. یہ لفظ یاد رہے گا نا تو انشاءاللہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. اب عقلی محبت کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کو ملیریا ہوا, آپ کو پتہ ہے انجیکشن لگے گا تو میں ٹھیک ہوں گا, تو عقلی طور پر آپ کو انجیکشن لگوانے سے محبت ہے, آپ چاہتے ہو کہ لگے. لیکن کمزور دل ہو, وہ سوئی کی جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی آپ سے, اس میں ڈر لگتا ہے یار ٹھوک رہا ہے, صحیح ہے نا, سوئی گھسیڑ رہا ہے, ایک ہوتا ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگ کمزور دل. تو نفرت ہے طبعی, یعنی آپ کی نیچر پسند نہیں کر رہی اس کو, طبیعت پسند نہیں کر رہی. تو ہم اس کو یوں کہیں گے, اس آدمی کے دل میں ملیریا کے علاج کے لیے انجیکشن لگوانے کو یہ پسند کرتا ہے عقلی طور پر, لیکن طبعی طور پر یہ پسند نہیں کرتا.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یہ آدمی پتہ ہے کیا چاہے گا, یہ چاہے گا کہ میں چاہوں نہ چاہوں کسی طرح مجھے رسیوں سے باندھ کے ڈاکٹر جلدی سے ٹھوک دے انجیکشن, کیونکہ اس کو پتہ ہے یار ٹیکہ نہیں لگوایا نا تو اور زیادہ تکلیف ہوگی, تو یہ چاہے گا یار مجھے بتائے بغیر میں سو رہا ہوں بس انجیکشن ٹھوک دو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں یا نہ چاہوں تو مجھے زبردستی چلا دے. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے یار گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور اس کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے. اب جنت میں جانے کا شوق عقلاً تو ہے لیکن طبی طور پر ظاہر ہے گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں, تو وہ پھر اللہ سے یوں دعا مانگتے ہیں اللہ میں چاہوں نہ چاہوں تو زبردستی بس مجھے چلا ہی دے, یعنی میں نہیں بھی چاہوں نا تو ادھر کو گھسیٹ لے مجھے تو یہ دعا اس کی علامت ہوتی ہے بھائی اس کے دل میں طبی طور پر تو گناہوں سے محبت ہے, مزہ آ رہا ہے گناہ کرنے میں اس لیے کر رہا ہے, لیکن عقلی طور پر یہ گناہ کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں بھی یاد رکھیں اسی طرح بعض دفعہ انسان کو کسی سے محبت کا اللہ نے حکم دیا مگر اس کو اس سے طبعی محبت نہیں ہوتی, صرف عقلی ہوتی ہے. تو ہم مکلف کس کے ہیں؟ عقل کے. طبیعت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. البتہ طبعی بھی محبت اگر پیدا ہو جائے تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے. جیسے میدان جنگ میں کسی کا لڑنے کا دل چاہنا شروع کر دے بہادری, تو یہ خدا کی کیا ہے؟ ایک دین ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جہاد کو آسان کر دیا اور اس لحاظ سے یہ ثواب کما لے گا کہ یہ کارنامے بہت بڑے بڑے سر انجام دیتے, جیسے ارطغرل اور یہ جو بڑے بڑے خالد ابن ولید, یہ سب بائی نیچر بہادر تھے. تو اب یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے دل میں موت کی بالکل بھی تمنا نہیں ہے. تو یہاں طبعی تمنا مراد نہیں ہے کہ طبی طور پر تو کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا, یہ عقلی ہے. عقل سے بھی یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہماری موت کبھی ہو, جبکہ مسلمان عقلی طور پر موت کے لیے تیار رہتا ہے. اسے پتہ ہے موت ہوگی بالآخر ایک نہ ایک دن اللہ نے چاہا تو مغفرت ہو جائے گی. ہاں کسی مسلمان کو اس بیس پہ موت سے عقلی طور پہ نفرت ہے کہ میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں, تو وہ اس فہرست میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال مجھے, یعنی اس کو زندگی اس لیے نہیں چاہیے ہوتی کہ عیاشی کرے, بلکہ اس کو زندگی اس لیے چاہیے ہوتی یار ابھی تو میرے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میری زندگی لمبی ہو تاکہ بعد میں مجھے کسی طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے. تو جو اس بیس پہ چاہ رہا ہے کہ میں نہ مروں وہ بھی اس آیت میں داخل نہیں ہے. اس آیت میں وہ داخل ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن دعوے یہ کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا کہاں؟ جنت میں. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں پھر تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتا, یعنی عقلی طور پر موت سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ طبی طور پر تو چلو تمہارے اختیار میں نہیں, تم تو اگر تم سے عقلی طور پر بھی تم چاہتے ہو کہ کسی بھی صورت میں تمہاری موت نہ آئے, تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اپنے اعمال کی وجہ سے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ موت کی جو یہ تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بزدلی ہے دل کے اندر یا طبعی طور پر موت سے نفرت ہے, وہ تو ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے, بلکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدعمالیاں. بدعمالیاں اتنی ہیں ان کو پتہ ہے مرے تو گئے سیدھا کہاں؟ جہنم میں. تو اس لیے ان کو زندگی کی بہت زیادہ ہوس ہے, لالچ ہے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ زندگی پر اتنے حریص ہیں, اتنے لالچی ہیں. دیکھو مسلمان یہ نیک اعمال کرنے والا زندہ رہتے رہتے بھی ایک وقت آتا ہے پھر تیار ہو جاتا ہے موت کے لیے کہ یار چلو 60 سال 70 سال 80 سال ہو گیا, پتہ ہے بھائی جانا ہی ہے. اور اگر جو ہے وہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے یار اب اتنا زندہ رہ گئے, تو اس کو زیادہ حرص بھی نہیں ہوتی کہ بس اور کتنا رہنا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں اتنی لالچ ہے, یود احدہم, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ, کاش 1000 سال مجھے زندگی مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اس خوش فہمی میں ہے کہ اگر 1000 مل گئی تو بچ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب, یہ 1000 سال کی زندگی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. اگر بالفرض زندگی مل بھی گئی تو جانا کہاں ہے؟ جہنم میں. اب یہاں بھی ایک اشکال ہو سکتا ہے, بھائی یہ تو ہر آدمی چاہتا ہے مجھے 1000 سال کی زندگی ملے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے آ کے یار تمہیں ایک دوا میں کھلا دوں گا تم 1000 سال زندہ رہو گے, تو میں بھی کوشش کروں گا. میں کہہ دوں 1000 کے میں 2 ٹیبلٹ کھاؤں گا تاکہ 2000 سال زندہ رہوں. تو پھر یہاں یاد رکھیں یہاں 1000 سال جو ان کی چاہت تھی نا زندہ رہنے کی, اس چاہت کی بیس غلط ہے. وہ بیس یہ ان کو پتہ ہے مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں, اس لیے بچنا چاہ رہے ہیں. جبکہ مسلمان کی بیس کیا ہے؟ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے جو ایک ہی دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی, تو وہ اس بیس پہ زندہ رہنا چاہے گا. تو اس لیے قرآن کی آیتوں کے ظاہر کو کبھی نہیں لیا جاتا, بلکہ اس کے کس پیرائے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے
اس کو دیکھا جاتا ہے. تو پیرائے کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال ایسے ہیں، ان اعمالوں کی وجہ سے یہ سب ان کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. تو واللہ بصیر، ہاں واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. ایک آیت رہ گئی ومن الذین اشرکوا، فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، لوگوں میں یہ زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں. دنیا میں جتنی قومیں ان میں سب سے زیادہ ان کو زندہ رہنے کا شوق ہے. حالانکہ جس کا آخرت پر ایمان ہو، اعمال ہو، اس کے دل میں زندگی کی ہوس زیادہ نہیں ہوتی. لیکن جو دوسرے غیر مسلم ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، ان سے بھی زیادہ ان کو زندہ رہنے کا شوق ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا انجام آخرت میں بہت خراب ہونے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو مشرکین ہیں، جو کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے بھی زیادہ ان کے اندر ہوس ہے. تو اب اللہ نے یہ پوری بات کیوں بیان کی کہ دعوے ان کے کیا ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اعمال اس دعووں کے بالکل اگینسٹ ہیں. یعنی اس دعوے سے ان کے اعمال بالکل بھی میچ نہیں کر رہے. تو یہ رکوع تھا. اب ہم رکوع شروع کرتے ہیں جی. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 12، اور اس 12ویں رکوع میں پہلے میں اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر، پھر اس کی مختصر تفسیر. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، من کان عدوا، جو بھی دشمن ہے. عدو دشمن کو کہتے ہیں نا. عدو کسے کہتے ہیں؟ مشہور لفظ ہے اردو میں استعمال. جن کو اردو ہندی آتی ہے ان کے لیے قرآن سمجھنا بہت آسان ہے. من کان عدوا لجبریل، جو بھی دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ، تو بے شک اس جبریل نے نزلہ نازل کیا ہے، سبحہ کی طرح، ہو اس قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے سامنے ہے. یہ محاورہ ہے نا، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، جو اس کے سامنے ہیں، جو چیز پہلے گزر چکی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، جو بعد میں آنے والی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. تو اس کو خلف کہا جاتا ہے، جو آپ کے بعد. یہ تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو اس سے پہلی کی کتابیں ان کی تصدیق کرتی ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشریٰ، خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو بھی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے پیغمبروں کا، وجبریل ومیکال، جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہے، فإن اللہ عدو، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ بھی دشمن ہے، للکافرین. الف لام آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ایسے کافروں کا پھر اللہ بھی دشمن ہے جو ان بزرگ ہستیوں کے دشمن ہیں. وَلَقَدْ، اور تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کر دیں، الیکا، اے نبی آپ کی طرف، آیاتن، بہت ساری نشانیاں، بیناتن، بالکل واضح. اور آیات سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ ہم نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں بالکل واضح، جو ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کر رہی ہیں. وما یکفر بہا، ان آیتوں کا انکار نہیں کرتے، الا الفاسقون، مگر وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے. فسق کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، جو باؤنڈری عقل نے کھینچ دی ہے نا. عقل نے ایک انسان کو باؤنڈری دی ہے کہ بھئی یہ صحیح لوگ ہوتے ہیں، اس سے آگے جب آپ کرتے ہو تو تجاوز، تو اس کو فسق کہا جاتا ہے. اور شریعت میں جو اللہ نے جو باؤنڈری کھینچی ہے اس سے تجاوز کو کیا کہا جاتا ہے؟ فسق. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ ہی. آوا کلما عاہدوا عہدا، آ کا معنی کیا، واو کا معنی اور، کلما کا معنی جب بھی، عاہدوا زاربو کی طرح، زارب یزارب مزاربتاً، عاہد یعاہد معاہدتاً، جس کو ہم اردو میں معاہدہ کہتے ہیں. اصل لفظ ہے معاہدہ، لیکن اردو میں معاہدہ ہی کہا کریں، معاہدہ نہیں کہا کریں. لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو ہر زبان اپنے حساب سے الفاظ کو چینج کر لیتی ہے نا، تو اصل میں لفظ ہے معاہدہ. اللہ فرماتے ہیں آوا کلما عاہدوا عہدن، عہد کہتے ہیں کوئی بھی ایگریمنٹ. اللہ فرماتے ہیں اور آوا کلما، تو اور کیا، یہ کیا، اور کلما جب بھی، عاہدوا یہ لوگ عہد کریں گے، عہدن کوئی بھی عہد، نبذہ، نبذ ینبذ کا معنی پھینکنا، نبذہ اس عہد کو پھینک دے گا، فریق ایک فریق، منہم ان میں سے، ان سے مراد کیا، یہودیوں جن کی بات چل رہی ہے نا،
میں نے کہا تھا نا بنی اسرائیل نام اس صورت کا کیا ہے، سوری جو رکوع شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا نا، اے بنی اسرائیل. تو اللہ فرماتے ہیں کیا جب بھی یہ لوگ کوئی عہد کریں گے تو ان میں سے ایک فریق اس عہد کو نبذہ پھینک دے گا. پھینکنے سے مراد یہ کنایا ہے توڑنے سے، تو بہت برے طریقے سے توڑنے کو تعبیر کیا جا رہا ہے پھینکنے سے. یعنی جیسے ایگریمنٹ، جیسے آپ کے پاس کوئی فائل ہے نا، اٹھا کے آپ نے پھینک دی، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے آپ اس کو. تو کیونکہ انہوں نے اللہ سے پہلے عہد لیے ہیں کہ ہم جب بھی پیغمبر آئے گا ایمان لائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کیا جب بھی کوئی عہد اللہ سے کرو گے تو توڑو گے ہی لازمی اس کو. یہ ایک سوال ہے ان سے کہ کبھی تو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کر لیا کرو. فرمایا بل اکثرہم، بلکہ ان میں اکثر ایسے ہیں لا یؤمنون جو سرے سے ایمان لاتے ہی نہیں ہیں. ولما، اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول، ایک رسول، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کر رہا ہے، لما، اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس ہے. میں نے بتایا نا بار بار قرآن یہ لفظ کیوں استعمال کرتا ہے کہ ان کی کتابوں کی تصدیق، کہ اس میں آزمائش ان کے لیے کم ہے، کوئی نیا دین لے کے نہیں آ رہا. نبذ فریق، تو پھینک ڈالا ایک جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے. جن کو کتاب دی گئی وہ یہود و نصارہ ہے نا، تو یہود و نصارہ میں سے ایک فریق نے پھینک ڈالا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، ظہر پشت کو کہتے ہیں اور ظہور اس کی جمع، اپنی پشتوں کے پیچھے. ورا پہلے بھی گزر چکا ہے نا، ما ورائے عقل، ما ورائے عدالت. تو اللہ کی کتاب کو انہوں نے اٹھا کے کیا کر دیا، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا. تفسیر میں انشاءاللہ اچھی طرح بتاؤں گا میں. کأنہم، انا کا معنی یا انا کا معنی بے شک، اور کأن کا معنی گویا کے. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں نا، کأن زیدن قائم، گویا کہ شاید زید کیا ہے، کھڑا ہوا ہے. گویا کہ مطلب شاید لگ ایسے رہا، ٹھیک ہے نا. تو کأنہم، گویا کہ لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ایسے بن رہے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہے ہی نہیں ہے. ایسے انہوں نے کتاب اللہ کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا ہے. واتبعوا، اور اتباع کی انہوں نے، فالو کیا انہوں نے، ما، اس چیز کو، تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین فالو کرتے تھے. تلاوہ یتلوو، تلاوہ یتلوو، تلاوتن. جب اس کا مصدر یعنی ورب تلاوتن ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور جب اس کا ورب ہوتا ہے تلوون، تلاوہ یتلوو تلوون، تلوون کی طرح، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اسی کو تالی بھی عربی میں کہتے ہیں، تالی، تالی کا مطلب دوسرے نمبر پہ آنے والا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے تلاوہ یتلوو تلوون سے. تو ما تتلو، وہ چیز جس کو، تتلوہ کو تتلو پڑھا جاتا ہے بھائی. یہ یضربو یضربانی، یضربو یضربانی، یضربونا تضربو، تو ینصرو ینصرانی، ینصرونا تنصرو، تو یتلوو یتلوانی، یتلوونا تتلوو. تو شیاطین چونکہ جمع ہے نا، پلورل ہے، اور پلورل عربی میں کیا ہوتا ہے، مؤنث، تو اس لیے یتلو کے بجائے تتلو کا لفظ استعمال ہوا. فرمایا انہوں نے فالو کیا، ما، اس چیز کو، تتلو الشیاطین، جن کے پیچھے شیاطین چلے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں. ملک بادشاہت کو کہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جس چیز کے پیچھے چلے تھے، یہودی بھی کیا اسی چیز کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. اللہ کی جو کتاب ہے قرآن ہے اس کو تو پشے پش ڈال دیا، اور تورات کو بھی پسے پش ڈال دیا، اور فالو کس کو کیا، شیاطین کے راستے کو. تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے. وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. وہ کفر کیا تھا، یعلمون الناس، وہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو. سحر کسے کہتے ہیں، جادو کو، جس کو اردو میں سحر کہتے ہیں. سحر کر دیا ہے، لیکن اصل لفظ ہے سحر. ساحر کسے کہتے ہیں، جادوگر. وہ شیاطین لوگوں کو کیا سکھاتے تھے، جادو. وما انزل علی الملکین، اسی طرح انہوں نے فالو کیا ما، اس چیز کو بھی، انزل علی الملکین، جو نازل کی گئی دو فرشتوں پر. ملک، دیکھو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملک کی جمع کیا آتی ہے، ملائکہ. وما انزل، اور جو چیز نازل کی گئی، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں.
یہ لفظ اردو میں عربی میں تو بابل ہے لیکن اردو میں بابل کہتے ہیں اس کو، کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں، حالانکہ ناؤن میں تو چینجنگ صحیح نہیں ہے نا. بہرحال بابل شہر تھا. ان دو فرشتوں پر بابل شہر میں جو چیز نازل کی گئی اس کو بھی انہوں نے فالو کیا. وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروتا و ماروت. ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا. وما یعلمانی، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے. علم یعلم تعلیما، سکھانا. سبح یسبح تسبیحا کی طرح. یضرب یضربانی ہے نا، یضربانی وہ دونوں مارتے ہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے ہیں. وما یعلمانی وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی. ہاروت ماروت کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے کیا؟ وہ جادو. حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں یہ کہہ دیا کرتے تھے، انما بے شک صرف نحن ہم فتنۃ ایک آزمائش ہیں. فتنے کو بھی کہتے ہیں آزمائش کو بھی. ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں. فلا تکفر، تم نے کفر نہیں کرنا. یہ جادو سیکھ کے تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. فلا تکفر، تم نے کفر نہیں کرنا. فیتعلمون، پس یتعلمون یہ لوگ سیکھ لیا کرتے تھے، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ چیز، یفرقون، فرق یفرق تفریقا جدائی ڈالنا، فرق کر دینا، تفریق کر دینا. فریق بھی ایک جماعت کو کہتے ہیں نا، دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ جدا ہوتی ہے. تو یہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے، ما وہ چیز، یفرقون بہ جس چیز کے ذریعے یہ تفریق ڈال دیتے تھے، جدائی ڈال دیا کرتے تھے، بین المرئی، مر آدمی کو کہتے ہیں، و زوجہ اور اس کی زوج. زوج کا لفظ شوہر پہ بھی آتا ہے، بیوی پہ کو بھی زوج کہتے ہیں، اور زوجہ بھی کہتے ہیں اگر تا لگاؤ تو، یعنی زوج اصل میں جوڑے کو کہتے ہیں. تو یہ تفریق ڈالتے تھے بندے کے درمیان، و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی میاں بیوی میں جادو کے زور سے لڑائیاں ڈلواتے تھے، جدائی طلاق کروا دیا کرتے تھے. وما ہم اور نہیں تھے یہ لوگ، بضارین، با زائد ہے، ضارین اصل میں تھا ضاررین، ضاربین کی طرح ضرر پہنچانے والے. اور یہ لوگ ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، بھی اس جادو کے ذریعے، من احد کسی ایک کو بھی، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی جادو میں بذات خود اتنی طاقت نہیں ہوتی کسی کو نقصان ہو جائے، مگر اللہ کے حکم سے بعض دفعہ وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. تو یہ خود سے نہیں کرتے تھے، بس اللہ کی ایک عادت ہے. برائی بھی زمین میں چل رہی ہے، جیسے کوئی اٹھا کے کسی کو چاقو مارے اور مر جائے نا، تو اللہ کے حکم سے مرا ہے نا، لیکن پھر بھی مارنے والا کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے. تو یہ جو جادو کے ذریعے کسی میں تفریق ڈالتے تھے، تو یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اس میں مشیت، اس کو یہ نہیں کہیں گے اللہ کی رضا. رضا تو خوشی کو کہتے ہیں، اللہ خوش تھوڑی ہوتا تھا، مشیت شامل حال ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بعض دفعہ کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ ہونے دے دیتا ہے، کیونکہ حساب و کتاب کا دن اللہ نے کون سا رکھا ہے؟ آخرت کا. تو یہ خود سے نہیں بلکہ جادو میں جب اللہ چاہے گا تو اثر ہوگا، ورنہ اثر نہیں ہوگا، یہ بتانا مقصد ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ لوگ سیکھتے تھے، ما وہ چیز، یضرہم جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی. یضر اصل میں تھا یضررو، ینصرو کی طرح ضرر پہنچانا. وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی. ولا ینفعہم اور ان کو نفع نہیں پہنچاتی تھی. وَلَقَدْ حالانکہ البتہ تحقیق، علموا یہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، لمن اشتراہ، لام تاکید کے لیے، من کا معنی جو، اشترا اصل میں تھا اشترایا، کہ جو بھی اس جادو کو خریدے گا. یہاں خریدنے سے مراد ہے اختیار کرنا. جو بھی جادو اختیار کرے گا، ما لہو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق ذرا سا بھی کوئی حصہ. من اصل میں تاکید کے لیے، خلاق کہتے ہیں حصہ، نصیب. اس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے. یہ جانتے بھی تھے جادوگر کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے. وَلَا بِئْسَ پھر وہی بِئْسَ کا لفظ آیا نا، لام تاکید کے لیے، واو کا معنی. اور اللہ فرماتے ہیں بِئْسَ ما، کتنی بری چیز تھی وہ. گویا اللہ بھی تعجب کر رہے ہیں، کتنا ہی بری چیز تھی، ما وہ چیز، شروا بہ انفسہم جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. شرع یوں تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا، یعنی جادو لے کر اپنے جان کا سودا کر لیا آخرت میں. یہ کتنا برا سودا انہوں نے
کیا کتنی بری چیز لے کے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے, گندی چیز لے کے اپنی جان کا سودا کر لیا, آخرت میں بیڑا غرق کر دیا اپنا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی نفسوں کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ جان لیتے. اللہ کا جو کاش ہے نا وہ ہمارے کاش کی طرح نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں. یعنی اللہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جان لیتے آخرت میں ان کو کتنا شدید نقصان ہو رہا ہے, حقیقت یعنی عین الیقین ہو جاتا ہے ان کو, تو یہ ایسا نہ کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ, اور اگر یہ لوگ آمنوا, ایمان لے آتے, واتقوا, اور تقوی اختیار کر لیتے, لَمَثُوبَةٌ, لام تاکید کے لیے, مثوبۃ کا معنی ہوتا ہے ثواب اور بدلہ. اصل میں عربی میں ثواب یثوبو, اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا, جس کو پڑھا جاتا ہے ثواب یثوبو. ثواب کو بھی ثواب اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا عمل لوٹ کے آپ کو مل رہا ہوتا ہے ایک دوسری شکل میں. جیسے آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا, تو اس کو ثواب کیوں کہیں گے اس بدلے کو؟ اس لیے کہ آپ کا یہ عمل قیامت میں کسی اور شکل میں آپ کو لوٹا دیا جائے گا. تو اس لیے آخرت کے اچھے بدلے کو ثواب کہا جاتا ہے کہ وہی عمل آپ کا لوٹ کے واپس مل جاتا ہے, لیکن برے عمل کے بدلے کو ثواب نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتے ہیں اور مثوبہ ثواب ہی سے نکلا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, تو اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے نا, خیر, وہ اس سے بہتر ہے. یعنی جادو میں پڑھ کر جو انہوں نے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیا, اگر یہ جادو میں نہ پڑھتے اور صحیح معنوں میں ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے تو آخرت میں جو ان کو ملنے والا تھا وہ بہت زیادہ تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ جان لیتے تو پھر ایسا نہ کرتے. یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ کیا میں نے. اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے. تفسیر جو ہے نا بیان کرنے کے لیے وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے. کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ 3 منٹ رہ گئے نا, 8 منٹ رہتے ہیں. ہاں پھر تو ٹھیک ہے, آدھے کم از کم آدھے رکوع کی تو تفسیر ہو جائے گی. تو یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے نا, 12واں رکوع, اس میں شروع میں کیا اللہ نے فرمایا؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ, جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل نے تو آپ کے قلب پہ کلام اللہ کو نازل کیا ہے. ہوتا یہ تھا کہ نہ ماننے کے 100 بہانے ہوتا ہے نا. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ قرآن لے کر آ رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو جبریل ہے. تو جبریل سے ہمیں ذاتی دشمنی ہے, کیونکہ جبریل نے بہت ساری امتوں کو تباہ کیا اور ہمارا بھی بہت سارے مقامات پہ جبریل نے بیڑا غرق کیا ہے. کیونکہ جب عذاب آیا کرتا تھا نا قوموں پہ, تو قرآن میں آتا ہے نا, پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے جبریل کو حکم دیا, انہوں نے بستی الٹ دی. تو یہ جبریل نے ہم میں بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے, اور جبریل بہت سے مشکل حکام لے کے بھی نازل ہوتے ہیں. تو جبریل سے ہماری کیا ہے؟ دشمنی ہے. تو جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آئے گا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو یہ جہالت کی باتیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی جبریل اور جتنے پیغمبر اور جتنے انبیاء ہیں یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان سے دشمنی کا مطلب ان سے دشمنی نہیں بلکہ اللہ سے, کیونکہ یہ سب اللہ کے طرف سے پیغام, یہ اپنے اختیار سے تھوڑی لے کر آ رہے ہیں. اگر مشکل حکام بھی لے کر آئے تو اپنے اختیار سے تھوڑی لے کر آئے ہیں, یہ کس کی طرف سے لائے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے فرمایا قول, ان سے کہہ دیجئے, من کان عدوا لجبریل, جو بھی جبریل کا دشمن ہے, فإنہ نزلہ, تو جبریل نے تو نازل کیا ہے آپ کے اوپر, علی قلبک, آپ کے قلب پر, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. اپنی مرضی سے تھوڑی نازل کیا ہے جس میں تمہارے پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے تھے جبریل ان کو آگے سکھا رہے ہیں اور ہمارے راز کیا کر رہے ہیں؟ فاش کر رہے ہیں. ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا, کوہ طور ہمارے سر پہ آ گیا, ہم نے پیغمبروں کو ستایا. تو یہ سارے راز کون فاش کر رہا ہے؟ جبریل. تو ان کو ذاتی دشمنی کس سے ہو گئی تھی؟ جبریل سے. تو اللہ نے فرمایا وہ تو جبریل نے اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے, اور جو نازل کیا مصدقا لما بین یدیہ, وہ تمہاری آسمانی کتابوں کی بھی تو جبریل ہی تصدیق کر رہے ہیں. جو کلام جبریل لے کر آ رہے ہیں وہ کلام تمہاری کتابوں کو بھی تو سچا قرار دے رہا ہے. مشرکین تو تم لوگ کو سچا تھوڑی مانتے ہیں, یہ تو قرآن ہے جو تمہاری کتابوں کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ سچا. بلکہ حقیقت میں قرآن نے جتنی قدر ان پیغمبروں کی ہمیں سکھائی ہے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, اتنی تو خود یہودی اور عیسائی بھی اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کرتے. تو جبریل سے تو تمہیں محبت ہونی چاہیے, وہ تو تمہاری
کتابوں کی تصدیق والی آیتیں لے کے نازل ہو رہے ہیں. وہدن، اور جو کلام جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے اس میں ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، گائیڈنس ہے. وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. تو تم ایمان لے آؤ تو جبریل جو کلام لے کر آئیں گے وہ تمہارے لیے خوشخبری کا سبب بن جائے گا. پھر آگے اللہ نے ایک اور اصول بیان کیا کہ بھئی اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے دشمنی برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہوتی ہے. من کان عدوا للہ، یاد رکھو جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے اور جبریل اور میکائیل جیسے فرشتوں کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ سے محبت یہ بہت ضروری ہے. جو لوگ بھی اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جن کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو بھی ان سے محبت ہوگی، تو ان سے دشمنی رکھنا یہ بہت خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ کی وعیدیں صرف دو گناہ پر، ایک سود پر ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے. کیونکہ جنگ کے اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن، آپ دیکھیں نا جب دو ملک کی فوجیں آمنے سامنے ٹکراتی ہیں، لڑتی ہیں، تو ان کے لیے دوسرے فوجی کے ساتھ ہر قسم کا سلوک اس وقت حلال ہوتا ہے. اسے قتل کرنا بھی جائز ہے، گرفتار کرنا بھی جائز ہے، اس کا مال سارا لوٹنا جائز ہے، بلکہ یہ کمال سمجھا جاتا ہے اس موقع پہ. تو اعلان جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے تمہاری ہر چیز حلال ہو گئی ہے، قتل بھی کر سکتے ہیں، تمہارا سارا مال بھی چھین سکتے ہیں. یعنی اب ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کمال. جب دو ملک کی فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں تو اس ملک کی فوج کے لیے دوسرے ملک کی فوج کو نقصان پہنچانا یہ عیب سمجھا جاتا ہے یا کمال؟ تو کمال سمجھا جاتا ہے نا کہ ہم نے لوہے کے چنے چبوا دیے ان کو. تو یہ اعلان جنگ کا جو اعلان ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو سود خور کے خلاف ہے اللہ کا اعلان جنگ. اور دوسرا اسی وجہ سے امام مالک سے پوچھا گیا سب سے بڑا جرم کون سا؟ انہوں نے فرمایا سود کھانا، کیونکہ اعلان جنگ کا وعدہ اللہ نے سود پہ کیا ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اسلام میں فرض نماز قضا کر دینا یہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. اور راجح قول یہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے زنا سے بھی بڑا، چوری سے بھی بڑا جرم جو ہے نا نماز کا قضا کر دینا، کیونکہ یہ اسلام کی علامت ہے. اور آج دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہاں دوسرا کیا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے. تو اب یاد رکھو ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں فلاں نیک ہے لیکن اس نے تو غلطی کی ہے. تو بھائی غلطی ہونے کے باوجود وہ تو پیغمبر صرف معصوم ہوتے ہیں نا. تو ولی کا مطلب یہ ہے کہ بیچارے سے غلطی اگر ہو بھی جائے تو وہ توبہ کر لیتا ہے. تو اس لیے نیک لوگوں سے دشمنی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر بہت ساری واضح آیتیں نازل کر دی ہیں اور اس کا انکار وہی لوگ کریں گے جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں. آگے پھر اللہ اہل یہود کی ایک شناعت کو، ان کی قباحت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا کام ہی کیا ہے ایگریمنٹ کو توڑنا. موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے توڑے، داؤد علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے، تو انہی میں سے ذکر ہے. فرمائے جب بھی یہ عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اس عہد کو توڑ دیتا ہے. ایک فریق اس لیے کہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان میں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو سرے سے پیغمبر پر ایمان لاتے ہی نہیں تھے ان کے. ولما جاءہم رسول، اور جب ان کے پاس ایک ایسا رسول آ گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو ان میں ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، یعنی ایسا انکار کیا گویا اٹھا کے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ تو اس پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے. تو آگے پھر نیا موضوع شروع ہو رہا ہے اسی رکوع میں، پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.